کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر چند دن پہلے ایک انتہائی افسوسناک واقعہ مری شہر کے اندر پیش آیا، جس کے نتیجے میں چند قیمتی جانیں جن میں بچے، عورتیں، مرد حضرات، فیملیز شامل ہیں، وہ موت کا شکار ہو گئے۔ ابھی تک جتنی ویڈیوز اور اس واقعے کے متعلقہ جتنی پوسٹیں، ویڈیوز، ثبوت، پروف میڈیا پر شیئر ہو چکے ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کچھ لوگ جب برف باری کا نظارہ کرنے کے لیے مری میں گئے، کچھ فیملی ساتھ تھیں، بچے ساتھ تھے، کچھ اس طرح نوجوان لوگ تھے، مرد حضرات تھے، خواتین تھی، تو وہ برف باری توقع سے زیادہ ہوئی اور اس کے نتیجے میں جو وہاں کے مقامی ہوٹلز ہیں انہوں نے اپنے ریٹ اتنے بڑھا دیے کہ ان کے پاس ان ہوٹلوں میں جانے کی گنجائش اور طاقت مالی موجود نہیں تھی۔ کسی نے تو اپنی بیگم کا زیور رکھوا کر، جیسا کہ اخبارات میں آیا ہے، وہ کمرہ بک کروایا، کسی سے 50,000 مانگا گیا۔ کچھ لوگوں نے یہی فیصلہ کیا کہ اتنا مہنگا ہوٹل لینے کی بجائے ہم رات گاڑیوں کے اندر ہی گزار لیتے ہیں اور صبح جو ہے اپنے گھروں کو یا جہاں بھی وہ جس پوائنٹ پہ جانا چاہتے تھے چلے جائیں گے۔ لیکن رات کو توقع سے زیادہ برف باری ہوئی، اور جو لوگ یہ ٹیکنالوجی کے ماہر ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ جب برف باری کے اندر گاڑی کا ہیٹر چل رہا ہو، کیونکہ وہ فیملی ہیٹر چلا کے سو گئی، تو برف باری جب ہوتی ہے، گاڑی کے اوپر برف وغیرہ چڑھ جاتی ہے، تو اس میں وہ گیس جو ہے پیچھے بیک گاڑی کے اندر اس کا اخراج ہوتا ہے، جس کی وجہ سے چند منٹ کے اندر موت واقع ہو جاتی۔ اس سارے واقعے کے تناظر میں چند ایک گزارشات وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے سامعین کے سامنے۔ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور ہم مرنے والوں کے لیے بخشش کا سوال کرتے ہیں، جو ان میں سے اللہ کی توحید پر قائم تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، مغفرت فرمائے، اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اسلام کے اندر اگرچہ سیر و سیاحت کی گنجائش موجود ہے، مثال کے طور پر آپ جس جگہ پہ رہ رہے ہیں، قرب و جوار میں کوئی بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہے، تفریحی پارک ہے، تو وہاں ان کو شریعت کی باقی تمام حدود بندیاں سامنے رکھ کر فیملی کو لے جانا، بچوں کو لے جانا، اس میں انشاءاللہ کوئی حرج والی بات اگرچہ نہیں ہے، لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ایسے مقامات کا سفر کرنا جہاں پر خطرہ موجود ہے، اور سمجھانے بجھانے کے باوجود، بعض ویڈیوز میں ایک ساتھی بتا رہے، اللہ اسے جزائے خیر دے، ہمیں تو نہیں پتا وہ کون بھائی ہے، وہاں مری کا رہائشی ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ میں نے اپنا گھر کھول دیا ہے اور 150 کے قریب افراد میرے گھر میں موجود ہیں، لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ بات بھی کر رہے ہیں کہ میں نے ان میں سے بعض لوگوں کو روکا کہ آگے نہ جاؤ، آگے خطرہ ہے، آپ کے ساتھ بچے ہیں، فیملی ہے، عورتیں ہیں، آپ آگے نہ جاؤ، واپس چلے جاؤ، آگے خطرہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ لوگ آگے گئے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلی مسٹیک، سب سے پہلی غلطی خود ان جانے والوں کی ہے، جو خطرہ کے ہوتے ہوئے بھی آگے بڑھتے گئے، سمجھانے کے باوجود بھی آگے بڑھتے گئے، اور انہوں نے اس کی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ ایسی صورت میں شریعت کا حکم ہمارے سامنے آتا ہے، وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو بربادی اور ہلاکت میں مت ڈالو، اپنے آپ کو نقصان میں مت ڈالو، اپنے آپ کو خطرے میں مت ڈالو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ واقعہ دیکھیں یا اس طرح کے اور واقعات، ہمیں احتیاط کرنا چاہیے کہ اگرچہ
سیر و تفریح کی گنجائش موجود ہے، شریعت کی تمام پابندیوں کو سامنے رکھ کر سیر و تفریح کی جا سکتی ہے، بچوں کو سیر و تفریح کے لیے لے جایا جا سکتا ہے، لیکن جہاں خطرہ موجود ہو وہاں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ یہ خودکشی کے مترادف ہوگا، اپنے آپ کو نقصان دینے کے خود مترادف ہوگا کہ خود نقصان دیا ہے۔ دوسرے نمبر پر ایک پوائنٹ جو یہاں عرض کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھائی جو ویڈیو میں کہہ رہا ہے کہ میں بار بار سمجھاتا رہا، آگے نہ جائے خطرہ ہے، اس سے ہمارا ایک مزاج ہمارے سامنے آتا ہے، اور وہ ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم صحیح بات پر غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور یہ ہمیں بارہا ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، سینکڑوں دفعہ تجربہ ہوا دینی معاملات کے اندر۔ جب ہم لوگوں کے سامنے قرآن حدیث کی خالص بات کرتے ہیں تو بالکل اسی طرح لوگ اس پر توجہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جیسے اس بھائی کی بات پر توجہ نہیں کی۔ اس لیے عقل مندی کی ضرورت ہے، اللہ نے عقل دیا ہے، اس کو استعمال کیا جائے۔ اگر کہیں پہ خطرہ ہے تو وہاں جانا یہ تو خودکشی کے مترادف ہے، جہاں جان جانے کا خطرہ ہو تو خودکشی کے مترادف ہوگا۔ ایک اور پوائنٹ جو میں عرض کر سکتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہم سفر کے لیے نکلتے ہیں ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھلائی۔ آپ جب سفر شروع کرتے تھے، سواری پہ بیٹھتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون۔ یہ قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے کہ اللہ پاک ہے جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کر دیا ہے، ہم اس کو اپنے کنٹرول میں کرنے والے نہیں تھے، اس نے ہمارے کنٹرول میں کیا ہے، اور ایک دن ہم نے اس کے پاس جانا ہے۔ اور اس کے بعد جو دعا کے الفاظ ہیں سفر کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہا کرتے تھے، اللہم انا نسألک فی سفرنا ھذا البر والتقوی، اے اللہ ہم اس سفر میں تجھ سے تقوی اور نیکی کا سوال کرتے کہ اس سفر کے اندر ہم نیکی کا کام کریں، اس سفر کے اندر ہم تقوی کا کام کریں، تجھے خوش کرنے کا کام کریں۔ سفر کے اندر بے شمار ایسے کام ہو سکتے ہیں جو اللہ کو خوش کرنے والے ہیں، نمازوں کی پابندی کرنا، 2 نمازوں کو جمع کرنے کی رخصت، اس پر عمل کرنا، نماز ضائع کرنے کی بجائے، عموماً سفر میں لوگ نماز ضائع کرتے تو اس کا اہتمام کرنا، اس طرح اور کئی کام ہیں۔ لیکن جو اس طرح کے سفر ہیں یہ تو نیکی اور تقوی کے سفر نہیں ہیں، اور خاص طور پر اس طرح کے خطرناک سفر، ان کو تو ہم ایڈونچر کہتے ہیں، وہ لوگ خوش ہو کر کہتے ہیں ہم جی ایڈونچر کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ہماری قوم کا مزاج بن چکا ہے۔ سورج گرہن ہوتا ہے تو وہاں دوربینیں لے کر چلے جاتے ہیں، حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ اللہ کی نشانیاں، ان کو گرہن لگنا، سورج اور چاند، یہ جب تم دیکھو ان کو گرہن لگا ہے اللہ کی نشانیوں کو تو اللہ سے استغفار طلب کرو، نماز پڑھو سورج گرہن کی، صلاۃ کسوف، اور صدقہ خیرات کرو، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگو۔ لیکن ہم اس کو بطور پکنک لیتے، سمندر کے کناروں پہ، چھتوں پہ چڑھ کر، دوربینیں لگا کر، اللہ اکبر۔ یہاں بھی یہی معاملہ ہے۔ آپ نے تو فرمایا تھا اللہ اس سفر میں تو اسے نیکی اور تقوی کا سوال کرتے۔ دیکھنا چاہیے کیا ہمارے اس سفر میں نیکی اور تقوی ہے، یا پھر نوجوان آپس میں محفل میں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہیں کہ وہاں چلیں، وہاں نوجوان لڑکیاں ہوں گی، لڑکیاں کہتی ہیں لڑکے ہوں گے، تو ان غرضوں سے سفر کیا جاتا ہے۔ اور جو بچوں کو دکھانے کے لیے لے جاتے ہیں، یقین کریں وہ بھی وہ جو یورپ سے جو کچھ ہمیں ملتا ہے اسی کی نقالی کرنے کی کوشش کرتے۔ وہاں ٹمپریچر مائنس رہتا ہے،
برف بہت زیادہ پڑتی ہے تو وہاں پر وہ برف کے اسٹیچو بنانا، اس طرح کے ماڈل بنانا، گھر بنانا، ایک دوسرے کو برف مارنا، یہ دیکھتے ہیں ہمارے بھی وہی کرنے چلے جاتے. وہاں برف پڑ رہی ہے، ہم بھی وہاں جا رہے ہیں، بچوں کو بھی لے کے جا رہے ہیں، اسٹیچو بنائیں گے، گھر بنائیں گے، اس طرح کے ماڈل بنائیں گے، ایک دوسرے کو برف ماریں گے، انجوائے کریں گے. اللہ اکبر. تو نیکی تقوی کا سوال کیا اور فرمایا اسی دعا میں اگلے لفظ ہیں اللہم انا نعوذ بک من وعثاء السفر وکآبۃ المنظر وسوء المنقلب فی الاہل والمال. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں، تیری پناہ میں آتے ہیں سفر کے مصائب سے، برے منظر سے، اور بری حالت میں گھر واپس آنے سے. یا اللہ تیری پناہ میں آتے. اللہم انت صاحب فی السفر والخلیفۃ فی الاہل بعض میں والفاہل والمال. اے اللہ تو سفر میں بھی ہمارا ساتھی ہے، ہماری حفاظت کرنا، اور پیچھے گھر میں بھی ہمارا نگران ہے. اگر یہ دعائیں پڑھی ہوں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ گارنٹی ہے کہ اللہ تعالی سفر کی مصائب سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے انسان کو محفوظ رکھتا ہے. تو اس کا بھی ہم اہتمام نہیں کرتے. یہ بھی بڑے افسوس کی بات، اپنے ہی فائدے کی کوشش نہیں کرتے، کیونکہ ہم ان چیزوں کو اکثر لوگ تو جانتے بھی نہیں کہ کیا دعائیں ہیں، کیا کرنا چاہیے، کیسے سفر شروع کرنا چاہیے، کیا پابندیاں سامنے رکھنی چاہیے، ان کا کوئی خیال نہیں. پھر اس واقعے کے پیش نظر جو اگلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کا رویہ، جو ہوٹل والے جنہوں نے 15-20 ہزار سے کرایہ بڑھا کر 50 ہزار تک کر دیا، 45 ہزار تک کر دیا، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فیملی ہے، بچے ہیں، منتیں کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، آپ 20 ہزار میں ہمیں کرایہ کمرہ دے دیں، 20 ہزار کرایہ پر 25 ہزار لے لیں، 30 ہزار لیکن نہیں. وہ دیکھتے ہیں لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں کہ اب برف پڑ رہی ہے، فیملی ہے، بچے ہیں، پریشان ہیں، انہوں نے کمرہ لینا ہی لینا ہے، لہذا منہ مانگی قیمت لی جائے. تو یہ بڑے افسوس کی بات، کیونکہ بعض فیملیوں کے، بعض لوگوں کے انٹرویوز آ چکے ہیں کہ ہم ہوٹل میں گئے، انہوں نے اتنے پیسے مانگے. ایک بھائی کہہ رہا کہ اپنی بیگم کا زیور بطور ضمانت گروی رکھ کر میں نے کمرہ لیا. ایسے لوگ جو ہیں، جو انسانوں کی، مسلمانوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ انسانیت کے ماتھے پر بدنما داغ ہیں. یہ انسان نہیں، جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر. ان پر آیت کریمہ فٹ آتی ہے اولئک کالانعام بل ہم اضل. یہ جو لوگ ہیں جانوروں کی طرح ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. حالانکہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی کے کام میں بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے کا تعاون کرو، تقویٰ کے کام میں تعاون کرو. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا، اگر انسانیت زندہ ہوتی اور یہ لوگ واقعتاً انسان اور مسلمان ہوتے تو یہ پہلے سے کمرے کا کرایہ تھوڑا کر دیتے، لیس کر دیتے، کنسیشن کرتے کہ یہ لوگ بیچارے پریشان ہیں، ان کو ہم یہ کرایہ لیس کر کے ان کی پریشانی میں ان کی مدد کریں اور اس نیکی کے اندر حصہ لیں. لیکن نہیں، انہوں نے اس ریٹ کو بڑھایا. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یعنی یہ بچے نظر آ رہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، یہ ان پر رحم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. فرمایا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا فلیس منا. جس نے ہمارے چھوٹوں پر شفقت نہ کی، رحم نہ کیا، اور بڑوں کی عزت نہ کی، وہ ہمارے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ایسے لوگوں کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. اگر واللہ ہم دیکھیں
اس ساری بیماری کی اصل بنیاد کیا ہے؟ وہ دین سے دوری ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کیا کہتا ہے۔ مصیبت زدہ، مصیبت میں کام آنا، اس کی مدد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کسی مسلمان کے دل میں خوشی ڈالنا، فرحت اور سرور داخل کرنا، یہ بہت بڑی نیکی اور اجر و ثواب کا کام، اللہ کو خوش کرنے والی بات۔ لیکن وہ مجبوری سے فائدہ اٹھاتا، سیم ایسے ہی جیسے سود دینے والا لوگوں کی مجبوری سے فائدہ اٹھاتا ہے، یہ بھی مجبوری سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ اگر آپ یہ فیملیز قابو آ گئی ہیں تو جتنا ان کو نچوڑ سکتے ہو نچوڑ لو، جتنی ہٹ دھرمی اور ضد کر سکتے ہو کر لو۔ یہ اسے کہتے ہیں عبد الدرہم و دینار، یہ درہم اور دینار کے بندے ہیں۔ اگر یہ واقعتاً عبداللہ ہوتے، اللہ کے بندے ہوتے تو کبھی اس طرح کی حرکت نہ کرتے۔ اس سلسلے میں اگلی گزارش یہ ہو سکتی ہے کہ جو ہمارے مسئولین ہیں، جن کے پاس اقتدار ہے، حکومت ہے، ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جو واقعتاً ثابت ہو جائیں کہ 100% انہوں نے ایسا کیا ہے، لوگوں کی گواہیاں لے کر یہ ثابت ہو جائے کہ انہوں نے ایسا کیا ہے، تو انہیں سخت ترین سزا دینی چاہیے اور ان کا کاروبار اور ہوٹل بند کر دینے چاہیے تاکہ آئندہ یہ کسی کے ساتھ ایسا نہ کر سکے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، جیسی عوام ایسے حکمران، جیسے ہم ایسے ہمارے اوپر حکم چلانے والے، ان کو بھی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ تو حادثہ ہوا، بعد میں سوشل میڈیا پہ آیا، چلتے چلتے ان کے سوئے ہوئے تھے کانوں تک پہنچا، پھر بیان دینے شروع کیے، لیکن عملی طور پر زیرو کے برابر کام۔ تو اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر بدقسمتی سے ہم ایسے لوگوں کے ماتحت کام کر رہے ہیں کہ جو اتنی بڑی بڑی مصیبتوں کے اندر بھی کچھ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہمیں خود احتیاط کرنا ہو۔ اور اس سلسلے میں اگلی گزارش یہ ہو سکتی ہے کہ ہم اپنے طور پہ جتنا تعاون کر سکیں، وہ مالی ہو، جسمانی ہو، بستر کی شکل میں ہو، کمبل کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، وہ ہمیں کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ دیکھا کہ بہت ساری تنظیمیں، اور حیرت کی بات یہ ہے کہ پاکستان آرمی کے ساتھ ساتھ جو تنظیمیں سب سے پہلے وہاں پہنچی، سب کی سب دینی تنظیمیں، جس میں جماعت الدعوہ ہے، جس میں جماعت اسلامی ہے، اس طرح اور کئی تنظیمیں ہیں۔ حتیٰ کہ ہمارے ایک محترم بھائی، ہمارے گاؤں کے بھائی عامر ریاض صاحب، ان کا کلپ دیکھا، وہ بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں، ٹائیگر فورس شاید ان کی تنظیم کا نام ہے۔ اس طرح اور بہت سی تنظیمیں۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ پبلک اور یہ نام نہاد دانشور جو ٹی وی پر بیٹھ کر لیکچر جھاڑتے رہتے ہیں، سب سے زیادہ اگر زیر اعتاب رکھیں گے، سب سے زیادہ اعتراض کریں گے تو انہی مذہبی جماعتوں پر کریں گے، جو ہر مصیبت میں قوم کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے۔ تو بہرحال یہ چند گزارشات اس حوالے سے عرض کر دی ہیں، اور جو ایک دینی رہنمائی ہے اس کا بھی مختصر سا تذکرہ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں آسمانی بلاؤں سے محفوظ فرمائے۔ یہ کبھی زلزلے، کبھی سیلاب، کبھی برف باری، کبھی اولا باری، یہ اللہ کے عذاب کی شکلیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری کوشش قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔